السلام علیکم، میں ہوں محمد مالک۔ آج میں 3 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں۔ ایک تو کشمیر، کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ دوسرا ایران اور کیا جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اور تیسرا میں آپ سے پروگرام کے آخری حصے میں بتاؤں گا کس طرح اس ملک میں گریڈ 22 کا سرکاری افسر شاید اس ملک کے وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور اپنی من مانی کرتے ہیں۔ یہ تینوں ہیں، لیکن پہلے کشمیر سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج ایک ٹیک آف کے تھوڑی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر گر گیا اور آرمی کا، اور اس میں کوئی 21 شہادتیں ہوئی جوانوں کی اور آفیسرز کی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ دوسری طرف اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بھی جلد سے جلوس، کوئی یہاں ٹولی کوئی وہاں ٹولی، لیکن سیریس سچویشن ہوئی بھی ہے۔ اس پہ کافی ایک کیٹیگوریکل بیان اعظم عزیز تارڑ نے جو لاء منسٹر ہے آج اسمبلی میں بھی دیا ہے، جو بڑا کلیئر ہے۔ ہم نے کل بھی پروگرام میں بات کی تھی، تو پیپلز پارٹی کچھ دائیں بائیں کی باتیں کر رہی ہے، نون کا بڑا اسپیسیفک ہے، اور جو ایون جو ان کی رولنگ پرائم منسٹر ہیں بیٹھے ہوئے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور صاحب، وہ بھی لگتا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ لیکن سنیے اعظم عزیز تارڑ صاحب نے کیا کہا۔ کشمیر ہمارا شارگ ہے اور کشمیر ہمیں بہت عزیز ہے۔ 38 مطالبات پیش کیے گئے اور ان 38 میں سے 35 مطالبات جو تھے وہ کمیٹی سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد مان لیے گئے۔ کشمیر میں بجلی 3 روپے یونٹ میں فراہم کی جاتی ہے۔ کشمیر میں آٹے کی قیمت 2000 روپے 40 کلو گرام تھیلے کا ہے، اور اس کی جو سبسڈی ہے ساری یہ وفاقی حکومت ادا کر رہی ہے۔ تو کون سی ایسی زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ کہ جس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے یہ مدعا اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں جو کہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں، ان کی سیٹیں ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کاز ہے۔ یہ کشمیر سے جڑی ہوئی، ان کی نظریے سے جڑی ہوئی سیٹیں ہیں۔ کویسچن یہ فریم ہوا کہ آیا سیٹیں ختم کرنا عوامی مطالبے پہ ہونی ہے یا آئینی ترمیم کے ذریعے ہونی ہے، اور یہ طے ہوا وہاں پہ۔ یہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ آیا حکومت کے یا اسمبلی کے آخری 6 دنوں میں اتنی اہم آئینی ترمیم ہونی چاہیے جو کہ کشمیر کے نظریے سے جڑی ہوئی ہے، یا یہ نئی آنے والی اسمبلی کا مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ لوگ ووٹ دیں اس مطالبے کے سامنے رکھ کے کہ جی یہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اگر بارڈر پار سے تارے ہلیں اور وہاں سے انسٹرکشنز آئیں، 3 دن سے یہ میڈیا پہ بھی چیزیں گردش کر رہی ہیں، وزیر مملکت برائے داخلہ نے وہ آڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ کون سے عناصر ہیں اور وہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں کہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور کس طرح سے وہ موو کر رہے ہیں کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو خدا را اس پہ ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں۔ لاجیکلی وزیر صاحب کی بات ٹھیک ہے، اگر یہ عوامی مطالبہ ہے تو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ عوامی ایکشن کمیٹی والے آ جائیں، الیکشن لڑ لیں، اور نہیں لڑنا چاہتے تو جب الیکشن کے بعد نئی پارلیمان کی بن جاتی ہے اس میں لے آئیں معاملے کو، بل لے آئیں، اس پہ ووٹنگ کروا لیں، یہ ڈویبل ہے۔ گورنمنٹ نے بھی کافی کریڈیبل ایویڈنس دی ہے کہ اس میں بھارت انوالو ہے، اس کی کافی کریڈیبل ایویڈنس سامنے آئی ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آل سیڈ اینڈ ڈن، اگر بھارت پیسے دے بھی رہا ہے اور دوسرے بھی کچھ دوسرے ایکسٹرنل پلیئرز اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک گروہ ہوگا جن کے لیڈران میں وہ لوگ ہوں گے جو مالی فوائد لے رہے ہوں گے، دوسرے ہوں گے۔ میجورٹی آف لوگوں کو تو گمراہ کیا جا رہا ہے، میجورٹی آف لوگوں کو ایک خاص بات پہ جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اب اس معاملے میں وزیر اعظم کی لیول پہ معاملہ اب ہینڈل ہو۔ اگر وزیر اعظم ایران جا سکتے ہیں، ترکی جا سکتے ہیں، قطر جا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو مظفر آباد اب چلے جانا چاہیے اور وہاں بیٹھ کے اس چیز کا ایک ریزولوشن نکالیں۔ میر وائز عمر فاروق صاحب نے ایک بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا آج، اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو بھی چاہیے سمجھنا چاہیے کہ طاقت کے ذریعے صرف پبلک گریوینس اور ڈیمانڈس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی جلوس نکلتا ہے تو بیسکلی لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی بات سنیں، تو اب بات سنیں اور اس کو ریزالو کریں، اور جو بھارت یا دوسروں کے اشاروں پہ ہیں بالکل ان کو رگڑیں، بالکل ان کو تلیں، لیکن کرپٹ لیڈران میں اور مسلیڈ لوگوں کے درمیان میں فرق ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ تمام کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے آج بھی وہاں پہ میجورٹی پاکستان سے الحاق چاہتی ہے، ایک منورٹی میں بھی وہ لوگ شاید پاکستان کا برا نہیں چاہتے ہوں، لیکن وہ کشمیر کاز کو دوسرے اینگل سے ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ سو یو ہیو ٹو ٹاک سیپریٹلی ٹو ڈفرینٹ پیپل۔ سو آئی تھنک اس میں تھوڑا سا ہمیں طاقت کے ساتھ حکمت کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی۔ بہت ہی پریکیریس ڈیلیکیٹ سچویشن ہو گئی ہوئی ہے۔ آپ کو پچھلے دنوں کا تو پتہ ہے کیسے اسرائیل نے جب لبنان بیروت پہ حملہ کیا، ایران نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، اس کے بعد
اسرائیل نے ان کو اسٹرائک کیا، پھر کویت کو ہٹ کیا ایران نے، ان چیزوں کو، ان کا ہیلی کاپٹر گر گیا، اس پہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کل اس نے بات کی، اس نے کہا کہ جی اب جو بلی آف مڈل ایسٹ ہے یہ اب ختم ہو گیا ایران، اور انہوں نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ڈیل نیگوشیٹ کرنے میں، ان کے لیے ان کے حق میں بہتر تھا ڈیل کر لیتے، اب ان کو اس کی پوری قیمت چکانی پڑے گی. اس کے جواب میں ایران کی طرف سے بڑے سخت بیانات آئے. غالباف صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ڈپلومیسی کی زبان استعمال میں بڑی اچھی بولتے ہیں لیکن دوسری زبانیں یعنی کہ طاقت کی ہم اس سے ہی بہتر بولتے ہیں. یہ کافی باتیں چیزیں چل رہی تھیں. کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور اب اس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے کل ان کو بڑی برا طریقے سے ہم نے بھی ہٹ دیم ہارڈ یسٹرڈے، ہم ان کو آج بھی وی ول ہٹ دیم ہارڈ اگین ٹوڈے، کہ ہم دوبارہ ان پہ حملہ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈیل کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم بڑی قریب تھے ایک ڈیل کے، لیکن یہ مجھے بس لٹکائی جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں آگے، اور اینڈ دے کیپ پلینگ اس فار سکرز، یعنی کہ ہمیں کوئی بیوقوف سمجھتے ہیں. آج ہی جے ڈی وینس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا خیال یہ نہیں ہے کہ ایرانی ہمیں سکرز سمجھتے ہیں یا وہ پریزیڈنٹ کو لٹکا رہے ہیں، وہاں پہ صرف بڑے فیصلے کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. یہ آپ کو ڈفرینس آ رہا ہے. لیکن ایک اور ڈائمینشن ایڈ ہو گئی ہے. طیب اردوان صاحب جو صدر ہیں ترکیے کے، انہوں نے اپنی پارلیمان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جتنی بدماشی اسرائیل نے شروع کر دی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اور پوری انسانیت اسرائیل کو روکے. ہمیں روکنا ہوگا اس کو، اور اس کو دھکیلنا ہوگا دوبارہ انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کرے. یہ ان کا بیان آیا. تو پھر نیتن یاہو نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈکٹیٹر ہیں اردوان صاحب، جو جینوسائڈ کر رہے ہیں کرس کے اور حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن سپورٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ دنیا کا آخری آدمی ہے جو ہمیں لیکچر دے رہے اسرائیل کو کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. اور اب سنیے، یہ فنی سبجیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں ریاست اسرائیل اور ہماری فوج دا موسٹ مورل آرمی ان دا ورلڈ، امیجن کریں، جنہوں نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا غزہ کے اندر، جس میں میجورٹی عورتوں اور بچوں کی تھی، جن کی وجہ سے 60 لاکھ لوگ مڈل ایسٹ کے اندر 3 ممالک میں، غزہ میں، ایران میں اور لبنان میں، اپنے گھروں سے دربدر ہوئے ہیں، جنہوں نے فاسفورس بامز اور پھینکا فاسفورس بچوں کے اوپر لوگوں پہ. یہ آرمی کلیم کر رہی ہے کہ ہم مورل آرمی ہے، جنہوں نے 1 لاکھ ٹن سے زیادہ ایمونیشن صرف غزہ کی پٹی پہ، 25 میل 5.5 میل کی پٹی پہ 1 لاکھ ٹن سے زیادہ بارود پھینکا. یہ آدمی کہہ رہا ہے مورل. لیکن یہ ایک ڈیمنشن ایک نئی ایڈ ہو گئی ہے، اور اب نظر آ رہا ہے کہ جو کوڈ ہے، جو پہلے سعودی عربیہ، ایجپٹ، پاکستان اور یہ تھا، جو یہ اس کے اندر وہ بھی اسٹریٹجک تعاون کی بات کر رہے تھے. تو لگ رہا ہے کہ شاید ان برے حالات میں سے ایک اچھی بات یہ بھی نکل آئے کہ ایک اسٹریٹجک الائنس مسلمان ممالک کا، جس کو بات ہو رہی تھی مسلمان نیٹو، شاید وہ بھی سامنے آ جائے. لیکن امیجیٹ اب امپیکٹ کیا ہے؟ 2 ہی راستے ہیں. یا ڈونلڈ ٹرمپ ایک نئی ڈیل بنانے کے لیے ایک آخری اس طرح کے جملے وہ بولتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جملہ بولا تھا، میں پوری تہذیب ختم ہو جائے گی آج رات کو ایران کی، اور کل کوئی نہیں بچے گا. پھر اس کے بعد سیز فائر کر دیا. ابھی تک یہ تقریباً 2 ماہ کے اندر 38 بار یہ بیان دے چکے ہیں کہ یہ ڈیل 1 ہفتہ پر ہے یا 2 ہفتے، اور یہ بھیک مانگ رہے ہیں ایگریمنٹ کی. ایرانی کوئی 10-12 باری تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں ایگریمنٹ کی. وہ تو کہیں سے بھیک نہیں مانگ رہے. دوسری طرف خطرہ یہ بھی ہے کہ کیا ایران میں بھی ایک بلیف بن گیا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی قیمت پہ جنگ نہیں کرنا افورڈ کرتے. بہت صداقت ہے اس میں، بٹ کیا ایران کا یہ کہ انالیسز اوور ریچ تو نہیں کر رہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بہت پریشرز ہیں، اکانومک پریشرز ہیں. ان کی مہنگائی 4.2 آج ٹچ کر گئی ہے، جو پچھلے 3 سالوں میں سب سے اونچی ہے. ان کی پاپولیرٹی اپنی لوئسٹ پوائنٹ پہ پہنچی ہوئی ہے. مڈ ٹرم پولز ان کے ہاتھ سے نکلتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ عجیب و غریب طریقے سے وہ آدمی بات سوچتا ہے، سو اس کو اب ریشنلائز نہیں کر سکتے. آئی تھنک اگلے 36 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. آج قطر کا ڈیلیگیشن بھی ایران پہنچا ہوا ہے، وہ بھی بات چیت کر رہے ہیں، پاکستانی بھی ان سے بات کر رہے ہیں. ایوری بڈی از ٹاکنگ ٹو سم بڈی. یہ ایک سچویشن ہے. لیکن جو لیٹسٹ ان کا ہے کہ ابل ہٹارٹ، ایک خبر چلی امریکہ میں جریدے میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو جب ہیلی کاپٹر گرا ہے تو اس کے بعد حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، پائلٹس ٹھیک ہیں، چلو خیر ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن پیٹ ہیگسیٹ جو ان کے سیکرٹری آف وار ہیں، بڑے بدبودار قسم کے وہ زائنسٹ سپورٹر ہیں، وہ اور ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی،
ان دونوں نے اصرار کیا کہ ہمارا ہیلی کاپٹر گرا ہے، ہمیں جواب دینا ہوگا. سو یہ ہیلی کاپٹر کا جواب بھی ایک ریلکٹنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا. لیکن اب جو یہ ٹویٹ آیا ہے، یہ ٹویٹ ظاہر کرتا ہے کہ شاید ڈومیسٹک پریشر میں وہ ایک مضبوط آدمی نظر آنا چاہتے ہیں. بہت پریکیریس ہے. ایران نے بھی انکار نہیں کیا، لیکن ایران نے بھی تاثر یہ دیا ہے کہ ہم نے جان کے ہیلی کاپٹر نہیں گرایا، لیکن اس قسم کے حالات میں ایسے حادثات ہو جاتے ہیں. سو ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو اسٹیپ بیک. لیکن اس لیٹسٹ ٹویٹ کے بعد پر ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک حد سے زیادہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریسلی نہیں لے سکتے. وہ ایک ہی جملے میں 2 باتیں کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک اگلے 36 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. یہ تو ہو گئی ایران کی بات. اب اگلے 48 گھنٹے پہ آ جائیں، بیکاز فرائیڈے کو ہمارا بجٹ آ رہا ہے، اور جو ہم باتیں سن رہے ہیں وہ تو کمال باتیں. بیکاز گورنمنٹ میکرو اسٹیبلٹی کا الاپ لاپے جا رہی ہے، لیکن عام آدمی، کیا نوکریاں بنیں گی لوگوں کی؟ نظر نہیں آ رہا. کیا مہنگائی میں کمی ہوگی؟ نظر نہیں آ رہا. کیا معیشت آگے چلے گی؟ نہیں آ رہا. بلکہ آج بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ کل خبر آئی کہ جی اس مہینے 4 بلین سے زیادہ جو ریمیٹنسز آئی ہیں، باہر سے لوگ جو پیسے بھیجتے ہیں پاکستانی، وہ آئی ہیں. اور گورنمنٹ کے لوگ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں دوسرے ہیں، وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے جا رہے. دیکھیں جی اتنا آ گیا، یہ ایڈوانس لوگوں کا اعتبار ہے یہاں کی اسٹیبلٹی میں گورنمنٹ کی. یہ بات نہیں ہے. لوگ زیادہ پیسے اس لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ان کے خاندان والے تھے، ان کا پہلے جتنے پیسوں میں خرچہ پورا ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا. یہاں مہنگائی دگنی ہو گئی ہوئی ہے. تو جو اگر پہلے $1000 بھیجتا تھا اپنا گھر چلانے کے لیے، وہی آدمی اب 1200 بھیج رہا ہے. اور اس لیے بھی آپ کی ریمیٹنسز بڑی ہیں کہ جس کو موقع مل رہا ہے اس وقت، وہ باہر بھاگ رہا ہے، باہر جا کے نوکری کر رہا ہے، باہر جا کے روزگار ڈھونڈ رہا ہے، اور پھر وہاں سے پیسے اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہے. یہ پیسے انویسٹمنٹس میں نہیں آ رہے، یہ پیسے اپنے لوگ اپنے گھر خاندان چلانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جہاں یہ بہت اچھی خبر ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، خدا را اس کو کنفیوز اس بات سے مت کریں کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کی سپورٹ میں پیسے آ رہے ہیں، آپ پہ بڑا اعتماد ہے. یہ مجبوری ہے لوگوں کے. پہلے یہاں جو $1,00,000 اس کے گھر میں کمائی ہوتی تھی، اس کی قوت خرید اگر 80,000 تھی، آج اس کی قوت خرید 40,000 ہو گئی ہے. تو اس کا بھائی، چچا، ماموں جو بیٹھا ہوا ہے، ہی ہیز ٹو سینڈ مور منی. تو ریمیٹنسز آنا یہ بتاتا ہے کہ یہاں لوگوں کے حالات اور خراب ہو رہے ہیں، اور اس کے باہر والے کو زیادہ پیسے بھیجنے پڑ رہے ہیں. یہ سین ہے. بٹ اینی وے، اکانومی پہ پہلے پروگرام میں بات کرتے ہیں، اوور آل چیزیں بات کریں گے. میرے سے بڑا زبردست پینل ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل آپ سارے جانتے ہیں. ڈاکٹر ضیلا منیر صاحبہ، یہ چیئر پرسن ہے پاکستان بزنس کاؤنسل کی. پاکستان بزنس کاؤنسل بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ایک اوورسیز انویسٹمنٹ کا جو چیمبر ہے، وہ 6% GDP کو کرتے ہیں، تو 60 سے 70% ڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں. یہ لوگ پاکستان میں جو جنریٹ ہوتا ہے کاروبار میں، ہر 6 روپیہ ان کمپنیز کا ہے جو اس بزنس کاؤنسل کا حصہ ہے. اٹس ون آف دا بگیسٹ فورسز جو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہیں. ابھی بریک لیں گے، بریک کے بعد ان دونوں سے آ کے پوچھیں گے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اکانومی، یہ بجٹ میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ، اور اوور آل پاکستان کی معیشت کے ساتھ. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. اب بات ہو جائے اکانومی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس، ڈاکٹر ضیلف منیر جو چیئر پرسن ہے پاکستان بزنس کاؤنسل کی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر مفتاح، I'll start with you. وہ تو چل رہا ہے، وہ الاپ تو چل رہا ہے، اسٹیبلٹی ہو گئی ہے. اگرچہ میرا خیال ہے اسٹیبلٹی انٹو اسٹیگنیشن ہو گئی ہوئی اب، بٹ اسٹیبلٹی ہو گئی ہوئی. کوئی انڈیکیشنز آ رہی ہیں گورنمنٹ پلانس کی کچھ ایور کہ واقعی جو ٹیک آف ہے؟ اب میں سن رہا ہوں کہ 4% کا فگر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جی گروتھ کا ٹارگٹ ہے 4% ہوگی، 4% ہوگی، اور دودھ کی نہریں بہیں گی. کیا ہوگا؟ سر دیکھیں، اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو شہباز صاحب کا یہ 5واں بجٹ ہے. 4 سال ہو گئے ان کو. پہلے سال ان کی منفی 0.26% گروتھ تھی، پھر 2.2% اور پھر 2.5%. اس پہ بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ پچھلے سال کی گروتھ نمبر بھی صحیح نہیں تھی. بہت سارے لوگ، شہباز رانا، علی خضر وغیرہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے غلط دکھائی ہے. اب تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ جس پہ کوئی ریئل گروتھ 2% کی بھی ہو رہی ہو. پرس کیپٹا ریئل گروتھ تو بالکل نہیں ہو رہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی لے کر آ گئے، تو اسٹیبلٹی تو IMF پروگرام جب شروع ہو گیا تھا تب ہو گئی تھی. IMF پروگرام تو جون 23 میں شروع کر گئے تھے شہباز شریف صاحب، جب ڈار صاحب کو چھوڑ کے یہ خود چلے گئے تھے پیرس. تو جب سے IMF آیا ہوا ہے اس کے بعد تو کنٹریز بینکرپٹ نہیں ہوتی، ڈیفالٹ نہیں ہوتی. تو پھر اسٹیبلٹی کس چیز کی ہے؟ کیا اسٹیبلٹی امپلائمنٹ کے اندر ہے یا ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے؟
کیا اسٹیبلٹی پاورٹی ریٹ میں ہے یا پاورٹی بڑھ رہی ہے؟ کیا اسٹیبلٹی یوٹیلیٹی ریٹس میں ہے کہ بجلی اور گیس مہنگی ہو رہی ہے؟ کیا اسٹیبلٹی انفلیشن ریٹ میں ہے یا انفلیشن بڑھ رہا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 4-5 سال کے اندر، یہ 4 سال میں شہباز صاحب اپنی کس معاشی کامیابی کی نشاندہی کر سکتے ہیں. تو انفارچونیٹلی دیکھیں 2018 سے پاکستانی آج غریب ہو گیا ہے، 2014 سے بھی پاکستانی اوسطاً غریب ہے. یہ حکومت کے شماریات ہیں. پاکستان میں غربت بڑھ گئی ہے، پاکستان میں ان امپلائمنٹ 21 سال کی زیادہ ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری 50 سال کے لیول کی کم ہو گئی ہے. کوئی 4 سال پاکستان کی معاشی اتنے برے نہیں نکلے جتنے یہ 4 سال برے نکلے. یہ دیز آر آل پروون اسٹیٹسٹکس. سو آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی لے کر آ گئے، اور کون سی اسٹیبلٹی آپ لے کر آ گئے ہیں کہ جس کے تحت آپ لوگوں کو غریب کر رہے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ 4 سال سے انتظار کر رہے ہیں، آپ ٹیک آف کا انتظار کر رہے ہیں. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ دے کی ناٹ پوائنٹ ٹو ون ریفارم کہ جس کے اندر آپ کہیں کہ آپ نے کہیں بہتری لائے. نہ آپ نے این ایس سی ریفارم کیا ہے، نہ لوکل گورنمنٹ ریفارمز کیا ہے، نہ پروونشل ٹیکسز لگائے ہیں آپ نے صحیح طریقے سے، نہ ایگریکلچر ٹیکس لگایا ہے. کارپوریٹ ٹیکس آپ نے 60% رکھا ہے. ایکسپورٹس آپ کے کم ہو رہے ہیں ملک کے، ماں سوائے ریمیٹنس کے، کیونکہ بہت سارے لڑکے باہر جا رہے ہیں. آپ کے ریمیٹنس کے علاوہ کوئی اور پازیٹیو شماریات میں آپ نہیں دکھا سکتے. ریمیٹنس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی نمبر کرنچنگ ہوگی، بک بیلنسنگ ہوگی، بس وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. This has been simply the worst 4 years of our economic existence. And اس کے بعد آپ مطلب آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور باہر جانے کا فائدہ تو ہوا لوگوں کا، ریمیٹنسز تو بڑھ گئی ہیں نا. مطلب لیکن آپ کو جس کو یہاں نوکری ایکسپورٹ 40 بلین پہ، ریمیٹنسز 40 بلین ڈالرز آ جائیں گے. ایکسپورٹ سے زیادہ ہوگی ریمیٹنس. میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو میٹنگیں ہوئی ہیں اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ وفاق کو اتنے پیسے مل دیں، صوبے کو اتنے پیسے مل دیں. اس میں کوئی یہ بات نہیں ہوئی کہ یار نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ہم نے کتنا ٹیکس لگایا ہے. یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم روز صبح جو ہے وہ ایک آدمی جو لیٹر پیٹرول بھراتا ہے اس سے 150 روپیہ ٹیکس لیتے ہیں. یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی بھی اپنا ہدف نہیں میٹ کیا ہے. اڑان پاکستان پہ یہ بات کرتے ہیں کہ 60 بلین کا ایکسپورٹ کریں گے 2028 میں، آپ 30 بلین میں نہیں پہنچیں گے. آپ احسن بھائی نے خود یہ کہا ہے کہ 87 بلین جو انہوں نے رکھے ہیں ایم این ایس کو دینے کے لیے. 87 بلین کم پیسہ نہیں ہوتا، بڑی خطیر رقم ہے. 87 بلین بڑی کولیشن کی کاسٹ ہے. نہیں کہ میں اور آپ جو محنت کر کے پیسے کماتے ہیں اور جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا یہ کولیشن کی کاسٹ پہ 87 ارب روپے دے دیتے ہیں. یہ حکومت کی ترجیح ہے آپ کے لیے اور یہ آپ کے سامنے رزلٹ ہیں. ڈاکٹر زیلف آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ذرا لوگوں کو بتا دوں، بیکاز یو ناٹ اے پولیٹیشین. وہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کیوں ہیں یہاں پہ. میں بتا دوں کہ بزنس کاؤنسل کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے. جو کمپنیز ناظرین اس میں ہیں، یہ 40% جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ انہی کمپنیز کا وہ کنٹریبیوشن ہے اس میں ہماری ایکسپورٹس کے اندر. 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کمپنیز کے ملازم ہیں جو پاکستان بزنس کاؤنسل کی ممبر ہیں. یہ 1/3 ڈائریکٹ ٹیکسز یہ لوگ دیتے ہیں. جو ہمارا وہ ہیں او آئی سی سی والے جو اوورسیز انویسٹمنٹ والے ہیں وہ 6% جی ڈی پی کا ہے، لیکن 60 سے 70% وہ ڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک ابھی بجٹ پہ ایک ڈاکیومنٹ نکالا ہے ڈاکٹر زیلف، اس میں آپ نے کہا کہ جی 4 چیزیں ہیں ساؤنڈ فسکل پالیسی کی. ایک کہ انکم بیس بڑھے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کام کریں. ایکویٹیبل ٹیکس برڈن کہ ٹیکس جو ہے وہ کمائی اور اس کے مطابق اور تمام لوگوں پہ اس کا ایک جسٹیفائڈ پھیلاؤ ہو. کمپیٹیٹو ہو کاروبار ریجن اور گلوبل میں، اور سپریٹ پالیسی ہو ریونیو اور کلیکشن کے درمیان میں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں پاکستان کی فسکل رجیم ان چاروں میں فارغ ہے. they have failed on all these counts. اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جتنی باتیں آپ نے سچ سنی ہیں، آپ لوگ جا کے پرائم منسٹر سے ہی ملے ہیں، اگرچہ وہاں کی میٹنگ میں بعد میں نکل کے آپ سب نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن مجھے 2-3 ٹاپ بزنس مین نے کہا کہ اٹ واز ریڈیکولس، ابسرڈ، کوئی پلان نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ بجٹ میں کوئی پازیٹیو گروتھ آئے گی، امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، بزنسز انکریج ہوں گے؟ تھینک یو مالک. بجٹ جو ہے وہ ایک اکاؤنٹنگ ایکسرسائز نہیں ہوتا، وہ ایک اکنامک ویژن ہوتا ہے حکومت کا انڈر فسکل اسٹریس. جس طریقے سے بزنسز جو ہیں وہ اپنے گورننس اور گروتھ ماڈلز بناتی ہیں، اسی طریقے سے پاکستان کو بھی ایک گورننس اور گروتھ ماڈل کی ضرورت ہے جس سے سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ آ سکے. اب میرے نظر میں اس کے 3 پلرز ہیں. ایک ہے گورنمنٹ، ایک ہے بزنس اور ایک ہے عوام. اب گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے بزنس کے لیے، جس میں بزنسز جو ہیں
وہ بڑھ سکے, گروتھ ہو سکے. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا گورنمنٹ نے کوئی میجرز لیے ہیں انیبلنگ پہ انوائرمنٹ کے لیے؟ ہم لوگوں سے ڈائیلاگز ہوئے ہیں, اب ٹائم جو ہے وہ ایکشن اور ڈیلیوری کا ہے, اور اس کے لیے جو آپ نے ریکمنڈیشنز ہماری پڑھی ہیں ابھی, یہ سب ریکمنڈیشنز اسی لیے ہیں کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز جن کی ضرورت ہے, جس میں ٹیکس ریفارمز, جس میں سب سے بڑا ہے براڈنگ آف بیس اینڈ فیئر لیول پلئنگ فیلڈ for the companies, جس میں انرجی ریفارم. Let me be more direct, ڈاکٹر صاحبہ, because time تھوڑا ہے. I want to be more direct. جتنی آپ لوگوں کی میٹنگز ہوئی ہیں فائنانس منسٹر سے, پرائم منسٹر سے, باقی گورنمنٹ کے لوگوں سے, آف اینڈ آن دا ریکارڈ اینڈ ایوری تھنگ, کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ان کا پلان, ڈو دے ہیو اے پلان؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, یو آر اے سی ای او آف اے کمپنی, جو ان کے پاس پلان ہے, اگر آپ کا بورڈ آپ کے پاس یہ پلان لے کے آتا, بورڈ کو آنریریم دیتی کہ فارغ کر دیتی؟ لیٹس بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ. ہم لوگوں کی ساری ریکمنڈیشنز بیسڈ تھیں اسی چیز پہ کہ ایک 3 سال کا آپ پلان پیش کیجئے, کوئی نہ کوئی کنسسٹنسی ان پالیسی ہونی چاہیے کہ جب تک پریڈکٹیبلٹی نہیں آئے گی, اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, تو انویسٹمنٹ بزنس مین کے لیے کرنا مشکل. I agree with you. We know all this. We know all this. یہ تو economics 101 ہے. میں تو آپ سے پوچھتا ہوں, I want an honest assessment کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے پاس آپ کو ایک وائبل پلان کی فیلنگ ہوئی ہے کہ پلان ہے؟ ڈو یو ریئلی بلیو؟ جی, ہم لوگوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دی ہیں, گورنمنٹ ہماری باتیں سن رہی تھی. جیسے آپ نے کہا, ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں, وہ سب باتیں سن رہے تھے. ہمارا سینس یہ ہے کہ وہ سمجھ بھی رہے تھے, وہ یہ بھی ہم سے کہتے تھے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اور جو بزنس فارمل سیکٹر کی ڈاکیومنٹڈ کمپلائنٹ بزنسز ہیں, ان پہ اننیسیسری بوجھ ہے, اور سارا برڈن جو ہیں یہی برداشت کر رہے ہیں. اس لیے براڈنگ آف ٹیکس بیس کی ضرورت ہے, ہم سمجھتے ہیں. اور ہم یہ لیکن وہ ہو نہیں رہی. پچھلے 4 سال سے براڈنگ آف ٹیکس بیس ہوئی نہیں. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ فیسیلیٹیٹ. پچھلے 4 سالوں میں ٹیکس کلیکشن ڈبل ہو گئی ہے, لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھا اس تناسب سے. مفتاح, آپ تو رہے ہیں فائنانس منسٹر, آپ نے بھی میٹنگز بڑی اس طرح کی چیئر کی ہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ نہیں تھی, کوئی اور ہوگا بزنس کاؤنسل کا, وہ آئے ہوں گے, باقی چیمبرز آئے ہوں گے. باتیں تو آپ سن لیتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس پلان ہے؟ بیکاز ابھی تک نظر نہیں آ رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ. دیکھیں, پاکستان جس جگہ پہ پھنسا ہوا ہے نا, ہم 15-20 سال سے پاکستان کی گروتھ کم ہو رہی ہے. پچھلے 2-4 سال تو بہت ہی برے نکلے ہیں. تو گورنمنٹ کا ایک ریفارم کا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا, ویژن ہونا چاہیے تھا, پلان ہونا چاہیے تھا, وہ ابھی تک نظر نہیں آیا ہے. اور اس بجٹ کے اندر بھی جو باتیں آئی ہیں ابھی تک اس میں نظر نہیں آ رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی اخراجات یہ کم نہیں کرتے. IMF نے آپ کو ایک قدغن لگا رکھی ہے کہ آپ ایک لمٹ سے زیادہ ڈیفیسٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے 26,000 ارب روپیہ اخراجات کرنے ہیں اور IMF کہتا ہے کہ 6,000 سے زیادہ ڈیفیسٹ نہیں کرتے, تو 20,000 ٹیکس آپ کو جمع کرنا ہوگا. اب اگر 20,000 جمع کرنا ہے ٹیکس آپ نے ایگریکلچر سے ٹیکس نہیں لینا ہے, بہت سارے اور شعبوں سے ٹیکس نہیں لینا ہے, تو پھر جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں کا ہم نے 4 گنا ٹیکس بڑھا دیا پچھلے 650 بلین اس سال ہم ٹیکس دیں گے. تو 400% بڑھ گیا 2 سالوں کے اندر. ٹھیک ہے, دکاندار 15 بلین دیں گے شاید. اب مطلب تھنگ اس کے مطلب جو جب بھی 2 مشکل فیصلے جو حکومت کر سکتی ہے کہ اپنے اخراجات کم کرے یا صوبوں کے اخراجات کم کرے, وہ نہیں کیا انہوں نے. دوسرا ان کا مشکل فیصلہ ہے کہ ان لابیز کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے جو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, وہ بھی نہیں کیا. سو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر 2% ریلیف دے دیں فلاں انڈسٹری کو, تو 0.5% ریلیف کہیں اور سے کاٹ دیں گے. ہمیں جو پتہ ہے ابھی تک وہ یہ کہ حکومت نے 430 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا IMF سے وعدہ کر دیا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ تو وایا پروونسز لگوا رہے ہیں. نہیں 430 ارب روپے وفاق لگائے گا, جس میں سے 215 نئے ٹیکس لگائے گا اور 215 ایڈمنسٹریٹو میجرز ہوں گے, اور اس کے علاوہ 400 ارب روپے صوبوں کو بولا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے 215% لیوی بڑھانے کی بات کر دی ہے کہ لیوی بھی آپ کو
لیوی اور بڑھے گی. جی 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 حکومت نے یہ تو اہداف آ چکے ہیں نا. اب کچھ اکثر وزراء کچھ اور کہتے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ سبسڈی کم کر دی, کنزیومرز کی کم کر دیں گے. حکومت کہتی ہے نہیں ہم چھوٹے کنزیومرز کی سبسڈی کم نہیں کریں گے بجلی کی, لیکن آئی ایم ایف کو تو آپ نے لکھ کے دے دیا ہے, اور عموماً ہوتا وہی ہے جو آئی ایم ایف کو آپ نے لکھ کے دے دیا ہے. سو دا تھنگ از کہ آئی مین یو نو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ دیر از نو ویژن. اور 4 سال سے اب شہباز صاحب وزیر اعظم ہیں, اور 4 سال سے گروتھ جو ہے وہ 3.5% تو نہیں پہنچی, 3.25% کیا 2.25% نہیں پہنچی ہے. تو 4 سال بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے نا کہ شہباز صاحب کی معاشی فلاسفی جو ہے وہ گروتھ سے کمپیٹیبل نہیں ہے. جو بھی ان کی اسٹیٹس پالیسیاں ہوتی ہیں, جو بھی ان کے حکومت کو بڑھانے کی پالیسیاں ہوتی ہیں, ہر سال آپ حکومت کو انفلیشن سے زیادہ تیزی سے بڑھا رہے ہیں. صوبائی حکومت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اگر چیزیں اتنی اچھی ہیں جو بزنس کاؤنسل کی کمپنیز ہیں, ڈو یو سی دیم کہ اگلے 1 سال کے اندر یہ اپنے بزنسز میں اور انویسٹ کر کے پھیلاؤ کر رہی ہیں, کہ ابھی آپ لوگ بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں؟ جی ہم لوگوں کو میکرو سٹیبلائزیشن جس کی سب بات کرتے ہیں, اس کے اب آگے کیا سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ کرنی ہے اس کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ جب تک کنسسٹنسی ان پالیسی نہیں ہوگی, جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا, جب تک انیبلنگ بزنس انوائرمنٹ نہیں ہوگا, بزنسز انویسٹ کرنے کے لیے کانفیڈنس چاہتی ہیں, ان کا کانفیڈنس نہیں بڑھے گا. بزنسز انویسٹ نہیں کرتی ہیں تو اس سے جابس کریٹ نہیں ہوتے ہیں, جابس کریٹ نہیں ہوتے ہیں, سیلری انکریسز نہیں ہوتی ہیں, اس سے جو ڈسپوزیبل انکم ہے ایک عام آدمی کی وہ نہیں انکریز ہوتی. ڈسپوزیبل انکم ہو تو وہ ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, نیوٹریشن پہ وہ لگا سکتے ہیں, اور یہ سب جو ہیں ایونچولی گورنمنٹ کا ریونیو بڑھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ لوگ بزنس چلا رہی ہیں, آپ خود بھی چلا رہی ہیں, یو رن اے ویری بگ کمپنی, ویری پاپولر کمپنی. ظاہر ہے آپ 2-3 سال کی آگے کی پلاننگ کرتی ہوں گی, چیزیں کرتی ہوں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 تاریخ کو بیٹھی ہوں اور کہیں کہ مجھے 12 کو بجٹ آئے گا تو پھر میں اگلا سال پلان کروں گا. تو کیسے ہم نے آگے کرنا ہے, کیسے آپ نہیں کرنا. اس وقت آپ لوگوں کے پاس کوئی پالیسی کلیئرٹی ہے, ٹیکس سٹرکچر کی کلیئرٹی ہے, کچھ ہے کہ اگر میں آج آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ آج اپنا 1 سال اگلا پلان کر سکتی ہیں, کیا آپ اس وقت پوزیشن میں ہیں کہ آپ اگلا سال پلان کر لیں؟ ہم لوگوں کی یہ سب سے بڑی آسک تھی کہ آپ ایک 3 سال کے فریم ورک کا اب جو ہے کوئی ہمیں ویژن دیجئے اور ہمیں بتائیے, اسی وجہ سے کہ جب ایک کنسسٹنسی ہو, جب ایک پریڈکٹیبلٹی ہو کہ کیا ہونا ہے, اسی کی بیسس پہ So basically you don't have that clarity. ہوتے ہیں. اور انویسٹمنٹ ڈیسیژنز کمپنیز تو 5-5, 10-10 سال کے ہورائزن تو کو دیکھ کے کر بیسکلی وہی آ رہا ہے نا, آپ لوگوں کے پاس وہ کلیئرٹی نہیں ملی ہوئی. مفتاح, کیسے جج کریں کہ دس از اے گڈ بجٹ؟ کیسے ہم جج کریں؟ وہ تو رونا ڈال دیتے ہیں, یہ مزلی, وہ تو عمران خان نے یہ کر دیا, فلانے نے کر دیا, اس نے یہ کر دیا, شاہد خاقان نے غلط ڈیل کر دیا LNG کی. وہ ہر کوئی نے کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈا ہوتا ہے. کیا کہ کتنی جاب کریشن ہوگی, انفلیشن میں کیا کمی آئے گی, کیا کس طرح, ہاؤ ڈو وی سے کہ یار اچھا بجٹ ہے؟ ایک نمبر اگر دیکھنا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اس بجٹ سے GDP میں گروتھ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اب GDP میں گروتھ کیسے آئے گی کہ اگر کمپنیاں جو ہیں وہ نئی سرمایہ کاری کریں تو آپ کا انویسٹمنٹ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا, سچی بات ہے کہ اس غریب ملک میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم پاورٹی کو اور ان امپلائمنٹ کو کم کریں گے. میں نے ایک سرکاری ان سے پوچھا, میں نے کہا یار دیکھو کمپنیز جا رہی ہیں, پراکٹر گیمبل چلے گی, انہیں کہا لیکن گوگل آ رہی ہے, سو ایپل ٹو ایپل وہ آ رہی ہے, ایک جا رہی ہے تو ایک آ رہی ہے. جتنی جا رہی ہیں اتنی نہیں آ رہی نا, اور ایک بھی کیوں جا رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا آپ کی پالیسیوں کے تحت غربت کم ہوگی یا بڑھے گی, کیا آپ کی پالیسی کے تحت سرمایہ کاری کم ہوگی یا بڑھے گی, کیا آپ کی پالیسی کے تحت ان امپلائمنٹ کم ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر آپ کی پالیسیز جو پچھلے 3 سالوں میں ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی پالیسیز غلط سمت میں ہیں. ہر سال آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں, نوکری پیشہ لوگوں پہ 38% ٹیکس. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑی سی ان کی انکم بڑھا دیں گے, لیکن اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ 60% کا انفلیشن ہو گیا ہے پچھلے 3 سال میں, تو آپ تو 60% کم پیسوں پہ ان کے ٹیکس لے رہے تھے. سو دا تھنگ از کہ حکومت ریلیف دے ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ اخراجات کم نہیں کر رہی. جب تک کہ یہ ویژن ان کا نہیں ہوگا کہ ہم اخراجات کم کریں گے, حکومت کے
ایس او ایز کا کوئی وہ نہیں کر سکے یہ لوگ، ریفارمز ایس او ای کو پرائیویٹائز نہیں کر سکے، ایک پی آئی اے کو جو پرائیویٹائز وہ بھی ایس او ای سارے سرکاری بابو چلا رہے ہیں، سارے ان کے بورڈز پہ میجورٹی وہی بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ. آپ بہت سکسیزفل بزنس مین ہو، ڈاکٹر زیلف بہت سکسیزفل بزنس مین ہے. اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، یو رب شولڈرز، پاور ایلیٹ میں آپ لوگ پھرتے ہو، اگر آپ کو نہیں پتا تو جو ایک درمیانہ بزنس مین ہے یا چھوٹا بزنس مین ہے وہ کیسے کام کرے گا؟ ان کو خود نہیں پتا. مطلب 5 تاریخ سے بجٹ ڈیلے ہوا، 8 سے 10، 10 سے 12. مطلب کیا ڈو دے نو؟ نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ 3 مرتبہ ڈیلے ہوئی ہیں. اکنامک سروے آف وہ مکمکا ہو رہا تھا نا، وہ ہو گیا نا. مطلب لیکن مکمکا بھی عوام کی خاطر تو نہیں ہوا نا، مکمکا تو ایک دوسرے کی خاطر ہوا ہے، عوام کی تو بوجھ ہی ڈرا ہے نا. مطلب مجھے یہ بتانا کہ کیا کارپوریٹ ٹیکس میں ریلیف دی ہے شہباز صاحب نے، کیا مطلب کیا ہے کہ جس سے ایکسپورٹ بڑھ سکے، کیا انہوں نے کیا ہے کہ جس سے انکم بڑھ وہ تو سکے. بزنس کاؤنسل کا جو میٹرک ہے اس میں سارا ٹوٹل فیل ہو گئے میں. اینی وے اگر آئی ہوپ کہ کچھ کلیئرٹی آ جائے 2 دن کے بعد، لیٹس ہوپ کہ موت سے ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. I'm afraid we've run out of time. ڈاکٹر زیلف تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر مفتاح تھینک یو ویری مچ. جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے میں بتاؤں گا ابھی جو بات ڈاکٹر مفتاح نے اس پہ کنکلوڈ کیا. ایس او ایز کون چلا رہے ہیں؟ یہ سرکاری بابو چلا رہے ہیں. اور آج میں وہی سٹوری آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. ایک سرکاری جو بڑے افسر ہیں وہ کیا دکھا رہے ہیں یہاں پر. یہ صرف ایک جو کہتے ہیں نا لیب ماڈل ہے کہ یہ ملک میں بیوروکریسی کر کیا رہی ہے اور کیوں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. ابھی بات ہو رہی تھی معیشت کی اور میں کافی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اس ملک میں بیوروکریسی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری ترقی میں. 20 مئی کو میں نے ایک پروگرام کیا تھا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اوپر جو منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے نیچے آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح کروڑوں کے وہاں پہ گھپلے چل رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا. یہ جو واچ ہے، یہ سیف انجم صاحب ہیں جو سیکرٹری ہیں اس وقت منسٹری آف انڈسٹریز کے، یہ ان کی واچ میں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. ہم نے انوائٹ بھی کیا تھا، وہ بار بار وہ آنے سے گریزاں ہیں. پہلے آپ سن لیں کہ انہوں نے یہ اس دن میں نے کیا کہا تھا. کچھ تھوڑا سا میں آپ کو جس دوں گا کیونکہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس جمعے کو ایک میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر نے کی اور ان کے سامنے کچھ پالیسیز پیش ہوئیں اور وہاں کا میں آپ سے حال شیئر کروں گا اور کچھ اور نئے فیکٹس آپ سے شیئر کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ناممکن کیوں ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے. اور اگر آپ بیوروکریسی کو اگر آپ خوش نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پہلے اس پروگرام کا آپ کچھ کامنٹ سن لیجئے. ہمارے یہاں بات ہوتی ہے معیشت تباہی، یہ نہیں ہو رہا. آج میں آپ کو ایک منسٹری کی، ایک ادارے کی اور کچھ لوگوں کی اسپیسیفک اگزامپل دے کے بتاؤں گا کہ کس طرح انڈر دا ریڈار فلائی کرتے ہوئے ایسے ڈپارٹمنٹس جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا، اربوں روپے کا پاکستان کو کیسے نقصان پہنچ رہا ہے اور کیسے ہمارے بیوروکریسی کے لوگ قانون سے بھی اوپر ہیں، پارلیمان سے بھی اوپر ہیں، جن کے سامنے وزراء اور جن کے سامنے اسٹینڈنگ کمیٹیز جو عام آدمی کے اوپر تو بڑا زور چلاتی ہیں وہ بے بس آپ ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے خدا بخش. یہ ایک سینئر انجینئر، سینئر رادر جنرل مینیجر EDB انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. آپ نے اس ادارے کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. کچھ ادارے ہمارے نظام میں ایسے ہیں جو انڈر دا ریڈار ہیں لیکن ان کی پاورز اور وہاں پہ جتنا نقصان اور جتنے فوائد کوئی اٹھا سکتا ہے وہ آپ کی سوچ سے باہر. یہ میں جو ادارہ بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کے اندر ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن کا ذمہ دار ہے. آٹوموٹیو پالیسی سیکرٹری صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے دسمبر سے، ہم مئی اینڈ میں آ گئے، وہیں پڑی ہوئی، وہ آگے موو نہیں کی. موبائل فون پالیسی یہ جنوری سے ان کی میز پہ پڑی ہوئی ہے، اس پہ کوئی آگے موومنٹ نہیں. سولر پالیسی دسمبر سے پڑی ہوئی ان کے پاس، اس میں کوئی پالیسی نہیں ہے. لیتھیم بیٹری پالیسی یہ ساری بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ نہیں ہے. سولر کا تو خیر کچھ ہے ہی نہیں نا ابھی سسٹم، اس میں تقریباً $7.5 ارب کی آپ سولر کی چیزیں منگوا چکے اوور دی ایئرز وداؤٹ این امپورٹ پالیسی. جو موبائل فون پالیسی ہے وہ 3 سال سے ایکسپائر پڑی ہوئی ہے لیکن اس پہ ابھی بھی یہ 6 ماہ سے پڑی ہوئی ہیں پالیسیز. کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کیا اس میں کوئی انویسٹڈ انٹرسٹ کا معاملہ ہے یا سمپل انکمپیٹنسی ہے؟ خدا بخش صاحب کا بھی میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے دوں. یہ 94 میں اسسٹنٹ مینیجر گریڈ 17 میں بھرتی ہوتے ہیں اور یہ جوائن کر لیتے ہیں اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن. اگرچہ ایک ورژن یہ ہے کہ یہ پہلے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بھرتی ہوئے، اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن میں بھرتی ہوتے ہیں 1994 میں اور 2004 میں یہ ڈپوٹیشن پہ آ جاتے ہیں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. ان کی کوئی اپروول نہیں ہے آن ریکارڈ کہ جو ایکسٹینشن ان کی 5 سال سے ریکارڈ کے اوپر ہوئی. نو اپروول ایٹ آل. پھر کمال چیز ہے، پھر ایک پروموشن ہوتی جس میں ان کی گریڈ ہے. ان کو جولائی 2024 میں
میں ایکٹنگ چارج دے دیا جاتا ہے سی او، اور پھر ایک پروموشن بورڈ بیٹھتا ہے جس میں یہ اپنی پروموشن خود اپروو کرتے ہیں سی او۔ ہم روز بات کرتے ہیں کہ جی ہم ترقی کریں گے، وہاں کریں گے، خاک ترقی کریں گے جب آپ کے نظام میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 21 سال سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ سچے لوگ ہیں جواب دیتے، ملنے سے نہ بھاگتے۔ اس کے جو فیصلے ہیں سم تھنگ لائک 12 to 13% آف جی ڈی پی کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ادارہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور یہ ہاسٹیج بنا ہوا ہے بیوروکریٹک انیفیشنسی کلوژن کا اور اللیجڈلی اپیرنٹلی کرپشن کا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ 2021 میں ان کے خلاف ایک انکوائری بھی ہو جاتی ہے اور لاٹ آف دیز تھنگس، انٹیگریٹی ایشوز اور یہ تمام ان چیزوں کے اوپر جو انکوائری پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ نہیں جاتے۔ وہ انکوائری آج بھی سیکرٹری صاحب کے آفس میں، اس پہ اجازت نہیں ہے کسی کو کرنے کی۔ ان کا جو ایک سال گزرا جولائی 2024 سے تقریباً اکتوبر 2025 تک کوئی 500 کے قریب 450 500 کے قریب ان کی ایگزمپشنز ہیں۔ اب ایگزمپشنز کیا ہیں؟ میں آیا، میں نے کہا کہ یہ مشینری پاکستان میں نہیں بن رہی، اس کے 50 کروڑ ڈیوٹی لگتی ہے، مجھے ایگزمپشن مل گئی، میں نے ڈیوٹی فری منگا لی۔ اب 50 کروڑ کا اگر میں کسی کو 5% بھی دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کیا لیا کیا نہیں لیا، لیکن ایک ٹرینڈ سڈنلی یہ کیا ماجرا ہوا کہ ایک اس 11 مہینے کے ٹینر میں جہاں ایوریج مہینے کی ایک آدھ ہوتی تھی، وہاں پہ آپ کی ایوریج جو ہے روزانہ ایک دن کی نکل آئی۔ پھر وہاں بھی کیسز بن کے انہوں نے کچھ ایگزمپشنز دی۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ یہ بجلی کے جو پولز بنتے ہیں، یہ پولز جی یہ نہیں بن رہے پاکستان میں، خاص بڑے سائز کے پولز تھے، اس کی ایگزمپشنز دی، جنریٹرز کی دی۔ اس پہ انہی کی کمپنی نے ای ڈی بی میں نیا جو ان کا سی او آیا، اس نے ان کو وہ آرڈرز کینسل کیے، ان سے جوابات مانگے گئے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس سے زیادہ میرے ہاتھ میں ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ جب ان سے سوالات مانگے گئے تو ان پہ الزام یہ لگا کہ ان فائلز کی تمام فزیکل فائلز ریلیٹنگ ٹو ایگزمپشنز یہ ساری غائب کر دی گئی، اور بار بار مانگنے کے باوجود انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کروڑوں کا معاملہ ہے، دس از ناٹ لائک سینکڑوں کو، یہ کروڑوں کا معاملہ ہے، اور انہوں نے جتنی ایگزمپشنز دی اس میں تقریباً 75% پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ تھی۔ وہاں کروڑوں روپے کے جنریٹرز آتے ہیں، اکوپمنٹ آتا ہے الیکٹریکل سارا۔ وہ کیس انہوں نے پکڑ کے پھر نیب کو بھیج دیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے معاملہ چلا گیا، یہ جو انلیگل قسم کے آرڈرز کیے ہوئے تھے وہ ریووک ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ان کا ریکارڈ مانگ لیا اور پوچھ لیا ان سے کہ یہ حساب کتاب کیا ہے آپ کا، تو وہاں پہ کوئی جوابات تو ہوتے نہیں ہیں، نہ ایبزارپشن کا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ اس وقت ای ڈی بی کے پاس ریکارڈ جو ان کی کاغذی جو ہے ایجوکیشنل کوالیفکیشنز، ان کی بھی فوٹو کاپیز لگی ہوئی ہیں، سو ایون دوز آر ناٹ سرٹیفائڈ۔ کسی کو نہیں پتا کون سے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں، ایچ ایم سی سے آئے ہیں، انجینئرنگ کارپوریشن سے آئے ہیں۔ تو اسٹینڈنگ کمیٹی نے ریکمینڈ کر دیا کہ ان کو امیڈیٹلی ریپیٹریٹ کریں اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ یہ بات ہے آئی بلیو فیبرری کی، ہم مئی میں ہیں، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی ریپیٹریشن نہیں ہوا، بلکہ اب شاید انہوں نے ایک اسٹے آرڈر بھی لے لیا ہے ہائی کورٹ سے جا کے، کوئی ڈاکومنٹس نہیں۔ جب ان سے میری بات بھی ہو رہی تھی، کچھ کاغذات کا میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ عوامی سینٹر میں دفتر تھا ای ڈی بی کا، تو وہاں پہ آگ لگ گئی، تو آگ میں انہی کے سارے کاغذات جل گئے۔ آگ نہ تو لگی پیرنٹ آرگنائزیشن میں، اگر یہ ایچ ایم سی سے آئے ہیں تو وہاں تو آگ نہیں لگی، اگر یہ انجینئرنگ کارپوریشن سے آئے ہیں وہاں تو آگ نہیں لگی، ریکارڈ تو وہاں سے ہی مل سکتا ہے۔ اب یہ ساری ہسٹری ہے۔ آپ کو تو ایک بندہ مڈل لیول کا بیوروکریٹ، آپ نے اتنی بڑی سفارش کی نکالو، اس کی انویسٹیگیشن کرو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، اتنی بے بس ہے آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی۔ سب سے پہلے تو ایشو یہ آیا کہ ہم نے ریکمینڈ کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو اسٹیٹمنٹ منسٹری آف انڈسٹریز کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کورٹ سے اسٹے لے لیا۔ اصل جو ہرڈل تھی، تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کیا آپ سیکرٹری صاحب سے جواب لے سکتے ہیں چیزوں کا؟ کیا آپ یہ خدا بخش صاحب کو بخشوا سکتے ہیں، ای ڈی بی کو ان کو واپس ٹرانسفر کروا پائیں گے آپ؟ دیکھیے ہم نے تو حد المقدوش یہ کوشش کر دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاورز ہمارے پاس ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں، ہم ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں۔ اس سارے ایشوز پر اسپیکر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے انڈرٹیک کیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو بلا کر اس مسئلے پہ کام ہوگا۔ جی آپ نے سن لی ہے بات، آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اب اس جمعے کو ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 جو پالیسیز ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہوئی، جنوری سے پڑی ہوئی تھی سیکرٹری صاحب کے پاس، اب تک نہیں آئی۔ اب کچھ سمجھ آتی ہے، کیونکہ جب آپ جنوری سے رکھی ہوں اپنے پاس سمریز، اور وہ پھر پالیسیز آپ بجٹ سے کچھ ہفتہ 10 دن پہلے لائیں، تو پھر 90% چانس ہوتا ہے کہ جیسے اس محکمے نے پالیسی بھیجی ہے ویسے ہی اپروو ہو جائے گی۔ اب وہاں پہ 3 پالیسیز انہوں نے پیش کی اس دن فرائیڈے والی میٹنگ میں، 2 میں کا ذکر کروں گا۔ ایک تھا لیتھیم بیٹریز پہ، جس پہ بہت زیادہ سنا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق کافی نالاں ہوئے پرائم منسٹر، کیونکہ اس میں ڈیٹا کی بہت غلطیاں تھیں، اور پرائم منسٹر نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ اب کس طرح کی آپ یہ پریزنٹیشن لے ہیں، اس میں ڈیٹا پورا نہیں۔ پھر انہوں نے کارز کی پالیسی دی، آٹو جو پالیسی ہے، اس پہ ایک اور انٹرسٹنگ بحث ہوگی۔ وہاں پہ چیئرمین ایف بی آر تھے، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا۔
سیکرٹری کامرس تھے، انہوں نے کہا ہمیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. فائنانس سیکرٹری بھی وہاں تھے، انہوں نے کہا ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. اب جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ایکچوئل، ان کو تو خیر پوچھتی نہیں ہے نا بیوروکریسی. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا، آفیشلی پرائم منسٹر کی میٹنگ میں اور پالیسی بن کے آ گئی. اور اس پالیسی کے کچھ جو خد و خال ہیں وہ سیکرٹری صاحب IMF کے سامنے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. عام لوگوں کے آپ کے میرے سے کیا پوچھنا، اسٹیک ہولڈر کیا پوچھنا، ایون فائنانس کامرس ان سے بھی زحمت نہیں گوارا کی گئی یہ پالیسی شیئر کرنے کی. ظاہر ہے وجوہات ہوتی ہیں نا، آپ بھی عقل مند ہیں، میں تو نہیں ہوں. ابھی یہی چیزیں میں دیکھ رہا تھا تو پھر جب لاسٹ پروگرام کے بعد مجھے بڑے میسیجز آئے جو یہ KB صاحب ہیں ان کی طرف سے، دوسرے لوگ بھی، کہ کیا کر رہی ہے، کیا کر لے گا میڈیا، ہمارا پروگرام کر لے گا، آپ ایک چھوڑیں 10 پروگرام کر لیں، آپ کا کچھ نہیں ہوگا. اور مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، انٹچبل ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی، ایک آرگنائزیشن ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سمیڈا اتھارٹی جو ہے، یہ جب سیکرٹری بنے تو یہ 15 اگست کو وہاں کا جو بورڈ تھا، جو پرائیویٹ ممبرز تھے، وہ ایک خط لکھتے ہیں. وہ خط لکھتے ہیں اورنگزیب صاحب کو، فائنانس منسٹر کو ایڈریس ہے، توقیر شاہ صاحب کو جو ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد ہیں، نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC. اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ سیکرٹری صاحب جو ایک بندے کو ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے، اور ایکٹنگ چارج 1 سال کا آپ نہیں دے سکتے کسی کو، وہ بندہ 1 سال قریباً ایکٹنگ چارج لے کے ابھی وہ ہٹا ہے کیونکہ اس کی جگہ نیا اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، اینڈ ہوپ فلی دیٹس آن میرٹ. وہ لکھتے ہیں کہ جی ہمارے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے یہ سرکاری ایک افسر کا، آپ اس کو پرماننٹ چیف ایگزیکٹو بنائیں، جو نہیں بنایا جا سکتا ایک SOE کا. وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ہوگا، پرائیویٹ ممبر ہوگا. بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے. وہ پھر اپنے اس خط میں لکھتے ہیں کہ جو 15 اگست 2025 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ پہ الزامات لگا کے آپ کو فیڈرل کیبنٹ سے آپ کی چھٹی کروا دیں گے. اور انہوں نے کافی اس پہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ ہم پے اسکیل 19 کے بندے کو ہم پرماننٹ نہیں لگا سکتے. پھر وہ صاف کہتے ہیں the secretary nevertheless using his official position exerted pressure on the HR committee with the end goal of securing the appointment of the current incumbent CEO on look after charge. یعنی کہ انہوں نے پورا اپنا پریشر ڈالا، اپنے آفس کا ناجائز استعمال کیا. اور پھر انہوں نے HR کمیٹی تھی، ان کو ایک خاتون جو پرائیویٹ ممبر تھیں وہ ہیڈ کر رہی تھی، وہ ان کا پریشر لے گئیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو آڈٹ کمیٹی کی میٹنگز تھیں وہ بھی ہم نے بار بار کہا اس کو نہیں بلایا گیا، صرف ایک میٹنگ کنوین کی گئی اور اس کے بھی منٹس ریلیز نہیں کیے گئے. اب انہوں نے اینڈ میں لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں صاف کہہ دیا ہے کامن فرینڈس کے تھرو، ایکوینٹنسز کے تھرو اور ڈائریکٹلی کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کی چھٹی کرا دیں گے. یہ لکھتے ہیں 15 اگست 2025 کو، اور واقعی 9 ستمبر 2025 کو پورا بورڈ چینج ہو جاتا ہے. آل آف دیم آر سیکڈ. وہ جو ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو بنا ہوا تھا، جو بیسک پے اسکیل 19 کا سرکاری افسر تھا، وہ وہیں ہے. جو سیکرٹری صاحب ہیں جو اوپنلی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کو فارغ کروا دوں گا، وہ وہیں ہیں. یہ کون؟ پرائیویٹ ممبرس. اچھا پھر اور چیز ہے، نیا جب بورڈ بنتا ہے تو یہ جو SOE کا ایکٹ ہے اس میں یہ ایک شرط ہے کہ جو پرائیویٹ ممبرز ہوں گے بورڈ میں ان کی تعداد سرکاری ممبران سے زیادہ ہوگی. جو نیا بورڈ بھی بنتا ہے اس میں بھی یہ اکثریت میں نہیں ہے. یہ 11 لوگوں میں سے صرف جو 5 لوگ ہیں وہ پرائیویٹ ممبرز ہیں. یہ SOE ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. اسی طرح بہت سے SOEs چل رہے ہیں. یہ جو اسٹیٹ اینڈ انٹرپرائزز کا ہم سنتے ہیں کہ جی 800 ارب سالانہ نقصان ہے، 1000 ارب سالانہ نقصان ہے، ایک چلا کون رہا ہے؟ آپ تمام SOEs کے بورڈ دیکھ لیں، اس میں یہی حال ہے کہ وہ سرکاری افسران چلا رہے ہیں، اربوں کے نقصان ہو رہے ہیں، 2-2 3-3 گاڑیاں ہر انہوں نے بورڈ میں رکھی ہوئی ہیں، چیزوں پہ اپنے ایکسٹرا بونسز لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ اور میں بھرتے ہیں. پرابلم اب یہ ہے کہ یہ میں نے ایک کیس کیوں پکڑا ہوا ہے؟ یہ میں کیس اس لیے لیا ہوا ہے کہ میں نے ایک ٹیسٹ کیسز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس کے بارے میں یہ خدا بخش ہے، اس کے بارے میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا اس کو اپنے محکمے میں واپس بھیجو. یہ نہیں کہا کہ نکالا نہیں ہے، وہ نہیں، اس کو نہیں بھیج سکے. وہ جو ہے وہ ایک سٹے لے کے بیٹھ گیا. سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ بھی جہاں ان کی اتھارٹی آتی ہے
وہ بورڈ فارغ کرا دیتے ہیں. بورڈ کی جائز باتیں نہیں مانتے لیکن بورڈ فارغ کروا دیتے ہیں. یہاں پہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس کرپٹ آدمی اللیجڈلی کرپٹ آدمی کے اوپر جو الزامات ہیں اس کی انکوائری دبا کے بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر کے پاس پالیسی لے جاتے ہیں جس میں تمام گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈرز اوپنلی اس میٹنگ میں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سے بات تک گوارا نہیں کی, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس پالیسی میں, اور یہ لازم تھا کہ ان تمام اداروں کی اس میں ان پٹ ہو, وہ نہیں ہے. جو دوسری پالیسی آتی ہے لیتھیم کی, اس کا ڈیٹا اور فیکٹس وہ بھی سارے کویشچنیبل ہیں. تو کیا وزیر اعظم مجبور ہیں؟ کیا یہ لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ جو مرضی کریں بورڈ سیک کروا دیں, انکوائریز نہ ہونے دیں, فلاڈ جا کے پالیسی پیپرز دے کے باقی سرکار کا بھی ان پٹ نہ لیں؟ یہ اتنے انٹچبل ہیں. دیکھیں تو اب یہ ہے فرینکلی مضبوط کون ہے, کیا وزیر اعظم یا ایک گریٹ 22 کا سرکاری افسر؟ آئی تھنک دا بال از ناؤ ان دا پرائم منسٹرز کورٹ. دیکھتے ہیں, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, اور شاید ان کا وہ جملہ صحیح ہو ان لوگوں کے دوستوں کا, آپ بھلے جتنے مرضی پروگرام کر لیں, یہ افسر شاہی ہے, کچھ نہیں آپ بگاڑ سکتے. دیکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.